ذمہ دار کون رہیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب مسلمانوں کے ذمہ دار کون رہیں گے؟ جیسے بات اٹھتی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ مسلمانوں کے ذمہ دار قریش سے ہوں گے۔ قریش کا اس وقت ایک رتبہ، ایک مرتبہ تھا، اور سارے لوگ قریش کی بات بڑی آسانی سے مانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فضیلت دی تھی دوسروں پر کہ وہ حاجیوں کی ضیافت کرتے تھے، تو ان کا سماج میں پہلے سے ایک مقام و مرتبہ تھا، بہت آسانی سے لوگ ان کی بات مان لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ الائمۃ من قریش، جب حدیث سنی فوراً بات ختم ہوگی، ورنہ اس سے پہلے کہا یہ بھی آئی تھی کہ ایک صحابی ایک کوئی انصار میں سے ہو جائے، ایک کوئی مہاجر میں سے ہو جائے، دونوں ذمہ دار بن جائے، اس طرح کی بات چلنے لگی تھی۔ لیکن جیسے حدیث رسول سنائی گئی، اختلاف فوراً ختم ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں منہج کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، انہوں نے شخصیت کی بنیاد پر کوئی گروپ نہیں بنایا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اہل حدیث میں فرقہ ہے، جیسے دوسرے فرقے پائے جاتے ہیں، ایسا بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اہل حدیث یعنی کتاب و سنت کے مطابق جو اپنے دین کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہر چیز ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، ویسے ہی وہ عمل میں لاتے ہیں۔ اب دیکھیے، آج اگر کسی کے بارے میں خبر آئے کہ فلاں آدمی کی وفات ہو گئی، تو ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس کے تعلق سے، اس کے گھر والوں کے تعلق سے۔ لیکن اگر یہ خبر آئے کہ فلاں آدمی نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، تو اب کبھی کبھی آدمی وہاں بھی ہمدردی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہمدردی، اس کے گھر والوں سے ہمدردی ہے، ہمدردی کی بات کرنے لگتا ہے۔ اچھا، ہمدردی ہونی بھی چاہیے، لیکن اہل حدیث یہ دیکھتا ہے کہ اس کا یہ عمل جو اس نے کیا، سوسائڈ کر لیا ہے، خودکشی کر لی ہے، کتاب و سنت کے مطابق اس میں کیا تعلیمات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس مسئلے سے متعلق کتاب و سنت میں کیا موجود ہے۔ ایسے ہی وہ اپنی ہمدردی بھی کسی سے بلا تعلیم کے نہیں، وہ کسی کو اپنی ہمدردی ظاہر کرے گا، وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس نے جرم کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس آدمی نے تو ایک کبیرہ گناہ کیا ہے، مر گیا ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ، خطرناک گناہ کیا۔ ہم اور آپ نہ اپنے جان کے مالک ہیں، نہ اپنے مال کے مالک ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ ہمارا جسم اللہ کی ملکیت ہے، ہماری روح اللہ کی ملکیت ہے، ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے، اسے ختم کرنے والے کون ہوتے اسے ختم کرنے والے؟ جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے اللہ کے نبی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ یہ آدمی جہنمی ہے۔ تو ہم لوگ پیچھے لگ گئے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا، جبکہ جنگ چل رہی ہے، میدان جنگ میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو کہے کہ ہم پیچھے لگ کے دیکھنے لگے کہ آدمی آخر کرتا کیا ہے، تو دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی لڑ رہا ہے، بہت اچھے سے لڑ رہا ہے، کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن اخیر میں اس کو بہت سارے زخم آ گئے تھے بدن میں الگ الگ جگہ پر۔ تو اس زخم کا جو درد تھا، اس کی جو تکلیف تھی، اس سے بیزار ہو کے تنگ آ کر کے اس نے کیا کیا، اپنی تلوار کھڑی کی، اسے زمین پر کھڑی کی اور اسی کو اپنے سینے میں گھونپ لیا اور خودکشی کر لی۔ تو ہم نے کہا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ آدمی کیا جہنمی ہے، درد میں، اذیت میں، تکلیف میں مبتلا ہو کر کے خودکشی کر لینا، یہ نہ تو عقل مندی ہے، نہ تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے بھی بتایا کہ جو آدمی جیسی کیفیت میں خودکشی کرے گا، آخرت میں وہی اس کی سزا بنا دی جائے گی۔ ایک آدمی اگر زہر پی کر کے خودکشی کرتا ہے تو بار بار زہر پینا پڑے گا، اس کو بار بار اسے گزارا جائے گا۔ کسی اونچی بلندی سے کسی کود کر کے خودکشی کرتا ہے، وہی اس کو بار بار کرنا پڑے گا، بار بار بلندی سے کودے گا، مرے گا، بار بار وہ کودے گا، بار بار وہ تکلیف اس کو اٹھانی پڑے گی۔ ایسے ہی کوئی آدمی گلے میں رسی باندھ کر کے خودکشی کا کوئی بھی طریقہ اپناتا ہے، وہی اس کو بار بار کرنا ہوگا۔ ہاتھ کی نسیں کاٹ کر کے، گلے پہ چھری چلا کر کے، بندوق سے گولی چلا کے، جو بھی شکل اختیار کرے، اسی کیفیت کو وہاں وہ بار بار دہرائے گا اور یہ اس کی سزا ہوگی۔ تو دینی بھائیوں، ہم اور آپ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے کے تعلق سے اپنی منمانا رائے رکھیں، منمانی رائے نہیں رکھ سکتے، ہمیں دیکھنا ہوگا اس مسئلے کے متعلق کتاب و سنت میں کیا موجود ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ خودکشی جو بھی کرے
جو بھی خودکشی کرتا ہے اس کے تعلق سے یہاں تک تعلیم موجود ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں جو شرفا ہیں، سماج معاشرے کے جو باعزت باوقار پہلی صف کے لوگ ہیں، وہ اس کی نماز جنازے میں شریک نہ ہو، تاکہ سماج کے دوسرے لوگوں کو میسج جائے کہ یہ کوئی قبیح عمل ہے، یہ کوئی برا عمل ہے جو اس نے کیا اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں ایک بات اور کہوں کہ دوسرے لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کریں گے اور اس کے لیے دعا بھی مانگیں گے، لیکن یہاں ڈرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو جو اس طرح کی ذہنیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، احساس محرومی میں مبتلا ہو کر کے اس طرح کے قدم اٹھانے کی سوچتے ہیں، انہیں یہ ڈرنا چاہیے کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، کوئی گارنٹی نہیں، اللہ کی مشیت میں موقوف ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا ورنہ سزا بتائے گی کہ سزا ہے کیا، اس کی سزا کیا رکھی گئی، باقی وہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر دے، اللہ چاہے تو معاف کرتا بھی ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ معاف ہی کر دے۔ یہ بات اس لیے بتائی گئی، کیوں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سارے حالات اللہ تعالیٰ عدل بدلتا ہے، سارے حالات، آپ غربت میں ہیں، فقر و فاقہ میں ہیں، محتاجگی میں ہیں اور کسی بیماری میں ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی پریشانی ہے، اور پریشانی کو لے کے اللہ کے سامنے بیٹھے، روئے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، اللہ کی توحید پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا، اس پریشانی سے آپ کو نکالے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ راہ بنائے گا، اس سے کیسے نکالنا ہے۔ ایسے اس گناہ میں مبتلا ہونے کا ایک سبب یہ بھی دینی بھائیوں، جب آدمی علم سے محروم رہتا ہے، توحید سے محروم رہتا ہے، اپنی جماعت اپنے افراد سے کٹا رہتا ہے، مسجد مدرسے سے دور رہتا ہے، تو پھر شیطان ایسے لوگوں کو اچک لیتا ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح سے آدمی انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے اور کتنا طویل یہ جرم ہے جس میں مبتلا ہو کر آدمی اپنی یہ دنیا تو ختم کر ہی لیتا ہے، یہ زندگی ختم کر ہی لیتا ہے۔ تو کیا یہ زندگی ختم ہو جانا اس کے مسئلے کا سلوشن بن گیا، حل بن گیا؟ حل نہیں بنتا ہے، تو اور بڑی مصیبت میں پڑ گیا۔ ابھی تک تو یہاں جس اذیت میں تھا اس سے بڑی مصیبت میں پڑ گیا کہ اب آخرت برزخ میں جو عذاب سے اسے دوچار کیا جائے گا وہاں کون بچائے گا اسے؟ تو دیکھیے بھائی یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح دین اور صحیح عقیدہ صحیح منہج عطا فرمائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھیے اہل حدیث کا یہ منہج ہے کہ ہر مسئلے سے متعلق اختلاف ہو رہا ہے تو یہ دیکھے گا اختلاف سے متعلق کتاب و سنت میں کیا موجود ہے، سماج میں کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو دیکھے گا کتاب و سنت میں کیا موجود ہے۔ اس کا منہج ہے، اس کا منہج اسی کے مطابق چل کر کے وہ اپنے سارے مسائل حل کرتا ہے۔ ابھی خبر آئی کہ یہاں ہندوستان سے ایک وفد گیا تو اسے اجازت دے دی گئی کہ مسجد نبوی میں اس نے زیارت کی، حکومتی وفد تھا، حکومت کی طرف سے ڈیلیگیشن گیا ہے وہاں سعودی حکومت سے کچھ مسئلے پر بات کرنے کے لیے۔ اب علماء سے اس میں استفسار کرے تو آدمی کبھی الجھاؤ میں نہیں مبتلا ہوگا، علماء سے پوچھے کہ اچھا مسجد نبوی میں کسی کافر کو کیا داخلے کی اجازت کی کوئی شکل موجود ہے؟ تو علماء دلیلوں سے سمجھا دیں گے، بتا دیں گے کہ ہاں اگر حکومتی وفد ہوتا ہے اور مسائل اور مفاسد ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اس میں اگر اجازت کی شکل بنتی ہے تو علماء نے اجازت دے دی ہے، وہاں اجازت ہے، داخل ہوا، اس کو ہوا بنا کر کے اپنے طور پر رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اہل حدیث کا منہج یہ بھی ہے کہ ہر نئے مسئلے سے متعلق آپ علماء سے استفسار کریں، جو اس کے ماہر ہیں ان سے پوچھیں آپ۔ دیکھیے بھائی بات یہ بھی ہے کہ اہل حدیث نام رکھنا یہ کیسا ہے؟ یہ بھی مسئلہ کبھی کبھار آتا ہے کہ کیا قرآن میں اہل حدیث کا نام موجود ہے؟ کیا قرآن میں اہل حدیث نام موجود ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اہل حدیث نام موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو ٹھیک، اگر نہیں موجود ہے تو غلط۔ یہ آدمی اپنے سے اس کی ذہنیت بتا کہ اگر قرآن میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، حدیث موجود ہے تو ٹھیک ہے، اور یہ تو غلط۔ پہلی بات تو کہ یہ فکر ہی غلط ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جماعت اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہے تو کیا اس کی گنجائش موجود ہے؟ تو ہاں اس کی گنجائش موجود ہے۔ جیسے ایک مثال سے کہ سمجھاتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا نام مثال کے طور پہ سرفراز ہے، کسی کا نام کیا سرفراز، تو میں یہ کہوں کہ سرفراز نام قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو غلط، یہ کہا جائے گا؟ تب تو کتنے لوگوں کا نام سرفراز ہے، غلط نام ہو جائے گا۔ جنید
کسی کا نام جنید ہے، میں یہ کہوں کہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو غلط. یہ بلڈنگ عمارت ہے، اس کا بھی ایک نام ہے، تو قرآن و حدیث میں موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو غلط. ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم کسی فرد کا، کسی جماعت کا، کسی علاقے کا اگر نام رکھنا چاہے تو کیا قرآن و حدیث میں اس سے متعلق دلیلیں ملتی ہیں؟ تو بے شک دلیلیں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھیے نام رکھا زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا. کیا نام رکھا؟ اللہ نے ذکر کیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم تمہیں بیٹا دیں گے اور اس کا نام کیا رہے گا؟ یحییٰ نام. اللہ تعالیٰ نے نام رکھا کہ نہیں؟ ایک فرد کا نام اللہ نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ جماعت کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا. صحابہ کرام سارے کے سارے صحابی تھے، صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا، الگ سے نام رکھا. جن لوگوں نے ہجرت کی ان کا نام مہاجرین رکھا، جنہوں نے ان کی مدد کی ان کا نام انصار رکھا. ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے. جگہ کا بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اس کی دلیل موجود ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اچھا اس پورے کمپلیکس کو دوستی کہا جاتا ہے تو قرآن میں دکھاؤ تب مانیں گے کہ صحیح ہے، حدیث میں دکھاؤ تب مانیں گے صحیح ہے، قرآن حدیث میں نہیں ملتا تو نہیں مانیں گے. یہ سوال ہی غلط ہے. سوال یہ کرنا چاہیے کسی علاقے کا اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے؟ تو بے شک رکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک حدیث دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسابقہ کروایا. ایک مسابقہ کس میں کروایا؟ سابق بین الخیل التي قد اسمرت من الحیفاء الى ثنیۃ الوداع. دو ڈسٹینس بتا رہے ہیں کہ ثنیۃ الوداع سے لے کے حیفا، یہ دو الگ الگ جگہ ہیں. ان کے درمیان اللہ کے نبی نے گھڑ سواری کا مقابلہ کروایا، گھڑ سواری کی ریس کروائی، گھوڑے کی ریس کروائی. صحابہ کرام کے درمیان گھوڑے کی ریس کروا رہے ہیں. تو اب دیکھیں دونوں جگہ کا نام ہے، ایک جگہ یہ بتائی، ایک جگہ یہ بتائی. اور دو ٹائپ کے گھوڑے تھے. ایک گھوڑے جن کا اسمار کر دیا جاتا ہے، یعنی انہیں کھلا پلا کے موٹا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان پہ کپڑا کس کر کے اور انہیں کچھ دن بھوکا رکھ کر کے پھر انہیں دبلا کر دیا جاتا ہے. تو وہ ریس میں بہت تیز دوڑتے ہیں. اور دوسرا گھوڑا وہ جس میں ایسا نہ کیا جائے. تو دو الگ الگ ٹائپ کے گھوڑے کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس کروائی. اور اس کے بعد ایک ریسنگ جو ہوئی تو کہاں سے کہاں تک ہوئی تھی؟ بتایا من الثنیۃ الی مسجد بنی زریق، مسجد بنی زریق تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا مقابلہ کروایا. اب دیکھیے مسجد، کوئی یہ کہے کہ مسجد ساری مسجد ہے، مسجد کا الگ سے نام رکھنے کی کیا ضرورت؟ یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود کو کیا کہو مسلمان کو، خود کو کیا کہو مسلمان کو، الگ سے اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اختلاف نہیں تھا، الگ الگ گروپ نہیں تھا، بے شک ضرورت نہیں تھی. لیکن جب الگ الگ لوگ خود کو مسلمان کہنے والے سب سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح دین ہے، ہمارے پاس صحیح اسلام ہے، تو وہاں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کے ماننے والے لوگ جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے وہ حق پر ہے، یہ بتانے کے لیے اہل حدیث نام رکھا گیا ہے. یہ بتانے کے لیے تاکہ پہچان ہو جائے کہ اہل حدیث انہیں کہا جاتا ہے. اس حوالے سے اور بھی باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو اگلے خطبہ جمعہ میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح علم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا